اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ عبادت لغت العرب میں انتہائی عاجزی اور فروتنی اور بے بسی کو کہا جاتا ہے۔ غایت الخضوع والتذلل، انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ بے بس اور کمزور سمجھے کہ سرے سے وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی عاجزی، فروتنی، کمزوری اور بے بسی۔ تذلل، ذلیل لفظ اردو میں ایک معیوب لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ کمزور اور بے بسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی اور تم ذلیل تھے، یعنی تم کمزور تھے۔ حالانکہ یہ لفظ عربی میں کوئی توہین آمیز لفظ نہیں ہے، اور عربی میں یہ کمزوری کے معنی میں، عاجزی کے معنی میں، بے بسی اور فروتنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عبادت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے: بندگی اور غلامی، پوجا اور پرستش یعنی تعظیم، اطاعت اور فرمانبرداری۔ ان 3 معنوں میں عبادت کا یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یہ تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی، اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم کرنا اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ ماننا، یہی عبادت ہے۔ اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے تصرفات اور اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد میں ہم اسی بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم اور نظام نہیں مانتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عبادت اطاعت کے معنی میں نہیں آتا، لیکن ابن منظور افریقی رحمہ اللہ، جو کہ امام اللغت ہیں، اپنی کتاب لسان العرب میں عبادت کے لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ العبادت الطاعۃ وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ لِمَلِكٍ فَهُوَ عَابِدٌ لَهُ، عبادت اطاعت کو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ایک بادشاہ کا تابع ہو اور اس بادشاہ کا حکم مانتا ہو تو اس کو اس بادشاہ کا عابد کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والا۔ اسی طرح الصحاح للجوہری میں عبادت کی تعریف کی گئی ہے، العبادۃ الطاعۃ وکل من اطاع لملک فہو عابد۔ عبادت، طاعت، تابعداری، فرمانبرداری کو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ایک بادشاہ کا تابع ہو اس کو بادشاہ کا عابد کہا جاتا ہے۔ امام المفسرین ابن جریر
طبری رحمہ اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وحدوا ربکم، یعنی اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، ای افردوا الطاعۃ لربکم دون سائر خلقہ، یعنی تمام مخلوق کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، کسی اور کا حکم اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورہ البقرہ آیت نمبر 182۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں تمہیں دی ہیں انہی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری اور اطاعت کرتے ہو تو تم حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ اور حرام سے بچتے رہو۔ یہاں پر امام ابن جریر رحمہ اللہ نے عبادت کا معنی اطاعت کا کیا ہے، جو کہ سیاق کلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے، اور میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب، جو کہ تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں معناہ لا تطیعوہ بدلیل ان المنہی عنہ لیس ہوا سجود لہ فحسب بل الانقیاد لامرہ والطاعۃ لہ فالطاعۃ عبادۃ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت مت کرو۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع نہیں کیا، یعنی صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا حکم ماننے سے بھی ممانعت کی گئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا اسی کی عبادت ہے۔ جس طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم ماننا بھی شرک ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ جب غیر اللہ کا حکم ماننا شرک ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام، امراء، فقہاء اور مجتہدین کی اطاعت بھی غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی، جو کہ شرک ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس شعبہ کا جواب دیا، اس اعتراض کا، اس سوال کا جواب دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام، امراء، فقہاء اور علماء کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منہم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے امراء کی اطاعت کرو۔
انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں امراء کی بات مانی جائے یا اسی طرح علماء اور دیگر شخصیات کی بات مانی جائے تو یہ یقیناً غیر اللہ کی عبادت تصور کی جائے گی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے اتخذوہ احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے علماء اور نصارہ نے اپنے راہبوں پیروں کو رب بنایا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ تو رب نہیں کہتے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو ان کے احبار اور راہب حلال کہتے یا حرام کہتے تو بلا چوں و چرا ان کی اطاعت کرتے تھے، حالانکہ تورات میں وہ چیز حلال نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ ان تمام واقعات اور آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادت کا اطلاق اطاعت پر ہوتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ عبادت کا معنی اطاعت ہے۔ تو شیطان تو کوئی بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا اور نہ اس کی بات سنتا ہے، پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس شخص نے شیطان کی اطاعت کی اور اس دوسرے شخص نے شیطان کی اطاعت نہیں کی؟ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے اور مختلف وسوسے اور اوہام ڈالتا ہے۔ جب انسان بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی بات سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی ہے، اگر وہ بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو یہ بات اس انسان کی نہیں بلکہ اس شیطان کی ہے جو اس کے جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ اب اس انسان کی بات ماننا گویا شیطان کی اطاعت ہی ہے۔ کعب بن اشرف ایک انسان تھے جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ یہود ان سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ کیا واقعی تورات کے مطابق فیصلہ ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاغوت قرار دیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوت کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ اس میں کعب بن اشرف کی طرف اشارہ ہے، جو بظاہر انسان تھا لیکن حقیقت میں شیطان ہی تھا۔ اسلامی نظام کے بجائے سوشلزم، کمیونزم کے علمبردار بننا شرک ہے۔ اسی طرح اسلامی نظام کے مقابلے میں سیکولر ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت بھی شرک ہیں۔ ایک فوجی افسر کے نظام اور بات کو سرخ میں تسلیم کرنا بھی شرک ہے۔ اسلامی نظام کی بنیاد توحید ہے، باقی تمام نظام لوگوں کا غلام اور اطاعت گزار بناتے ہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ جمہوریت شرک ہے
تو فوراً یہ مطلب لیتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا بھی شرک ہے، جو کہ انتہائی لا علمی پر مبنی رائے ہیں۔ جو جمہوریت شرک کے زمرے میں آتی ہے وہ مغربی طرز کی جمہوریت ہیں، جو قرآن و سنت سے بالکل آزاد ہیں، جہاں ماخذ قانون منشاء عوام ہوتی ہے، عوام کی مرضی چلتی ہے، جس چیز کو وہ پسند کرتی ہے وہی قانون بن جاتا ہے۔ یہی مغربی طرز کی جمہوریت ہیں جو شرک کے مترادف ہیں۔ ووٹ کی حیثیت ایک رائے کی ہے، جس کو استعمال کرتے وقت نیک لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے، برے اور بدکار لوگوں کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتخاب خلیفہ کے موقع پر لوگوں سے رائے لے لی گئی تھی۔ اس وقت اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہو گئے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رائے دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رائے تمام مسلمانوں کی رائے سمجھی جاتی تھی۔ اس طرح اگر آج اسلامی اصولوں کے مطابق پارلیمنٹ کے ارکان کا انتخاب عمل میں لایا جائے تو وہ بھی اہل الحل والعقد سمجھے جائیں گے۔ جمہوریت کو شرک تصور کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ووٹ بھی شرک ہے۔ اس لیے اگر ووٹ کا استعمال نہ کیا جائے تو پھر بندوق کے ذریعے اسلامی نظام قائم کرنے کا راستہ ہے، جو کہ بالکل جائز نہیں، سراسر جائز نہیں۔ امام العصر مفکر اسلام مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کتاب کے اندر امام العصر مفکر اسلام مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ عبادت کے 3 معانی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی اطاعت بھی ہے، اگرچہ بعض مخلصین حضرات مثلاً علی میاں مرحوم اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اس بات پر تنقید بھی کی ہے کہ عبادت اطاعت کے معنی میں لینا خالص سیاست اور دنیاداری بن جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے حضرات نے بھی اعتراض کیا ہے جو محض غلط فہمی پر مبنی ہے، اور یہ غلط فہمی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت اطاعت کے معنی میں استعمال کرنا بالکل صحیح ہے، اور یہ جائز ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد میں ایک وسیع مفہوم پایا جاتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو مشکل کشا اور حاجت رواں مانتے ہیں، تیرے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے، تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں مانتے، تیرے حکم کے آگے ہم سرخمیں تسلیم ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں مدد صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ الی اللہ بمانا للہ ہے۔ اگر یہاں الہ کو بھی لام کے معنی میں نہ لیا جائے تو پھر اس آیت کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ من انصاری داعی اللہ، کون میرے ساتھ مدد کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہم ہیں۔ یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد مانگی، اسی طرح
بیعت عقبہ کے موقع پر جب مدینہ کے انصار تیسری دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مکہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میری اور میرے ساتھیوں کی اس طرح مدد اور حفاظت کرو گے جس طرح خاوند اپنی بیوی کی یا باپ اپنی اولاد کی مدد و حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدد مانگی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، جبکہ گناہ اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ ان تمام واقعات اور آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور حالانکہ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ان تمام سوالات اور شبہات کا جواب یہ ہے کہ ایاک نستعین سے مراد غیبی مدد مانگنا ہے جو ما فوق الاسباب ہوتا ہے، تو اس طرح کی مدد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی مانگنا جائز نہیں، یعنی ما فوق الاسباب مدد نہ پیغمبر نے مانگی ہے اور نہ کسی اور مسلمان کے لیے جائز ہے۔ جو واقعات اور آیات ذکر ہو گئے جس میں مدد و تعاون کا تذکرہ ہوا ہے، وہ سارے ما تحت الاسباب تعاون و مدد مراد ہیں جو ہر کوئی ایک دوسرے سے مانگ سکتا ہے۔ ما فوق الاسباب مدد اس طرح ہوتی ہے کہ انسان آرام سے بیٹھ جائیں، ان کے پاس کسی قسم کے اسباب نہ ہو اور نہ خود بھی کوشش کرتا ہے اور پھر ان کی مدد ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیے ہیں۔ اگر ما تحت الاسباب مدد بھی کسی سے مانگنی ہے تو اس میں بھی اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کام جائز ہو، یعنی جائز کاموں میں مدد کی اپیل کرنی چاہیے اور ناجائز کاموں میں مدد مانگنا جائز نہیں۔ غیر اللہ ما فوق الاسباب مدد مانگنے کی بیماری ابھی تک ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ مزاروں اور پیروں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگنا، یہ وہ تمام شرکیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ میں رائج تھی، اور آج کل بھی وہی طریقے رائج ہیں۔ طرف تماشا اور المیہ یہ ہیں کہ اپنے مشرکانہ فعل کے جواز کے لیے مختلف کتب کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنے مکروہ فعل کو بالکل توحید سمجھ کر ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی طرف سے مشہور کیا کہ اولیاء قبر کے اندر بھی تصرف کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اولیاء قبر کے اندر بھی تصرف کر سکتے ہیں، یہ غلط بات ہے اور یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی صفات الوہیت میں سے ایک صفت بھی کسی کو نہیں دی ہے۔ اگر اہل قبور سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو کہیں اس کی بھی شواہد مل جاتے کہ فلاں پیغمبر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی کی قبر پر حاضری دی ہے، لیکن یہ نہ کسی صحابی رضی اللہ سے اور نہ تابعین سے ثابت ہیں۔ یہ ان قبر پرستوں نے اپنی مالی فائدے کے لیے من گھڑت اور مشرکانہ روایات کو اسلامی معاشرے میں جنم دیا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جو اعلیٰ پائے کے عالم اور مفسر ہیں، ان کی قابلیت کے لیے بس یہ ایک مثال کافی ہے۔ جب انہوں نے صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم لکھی اور عرب کے علماء نے اس کا مطالعہ کیا تو جامع ازہر کے علماء نے کہا اکل فحل الہند ہاکذا، کیا ہندوستان کا ہر جوان اسی طرح محدث ہے؟
اس کے باوجود اگرچہ وہ اعلیٰ پائے کے محدث اور مفسر تھے، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، کاش وہ جملہ آپ نہ لکھتے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کو واسطہ رحمت جان کر، ذاتی مددگار نہ جان کر پھر ان سے مدد مانگ لے تو جائز ہے، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی صورت میں اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرک سے کم نہیں ہے، البتہ اولیاء کرام کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ محبت رکھنا چاہیے، اور بلکہ محبت ضروری ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ محبت رکھی جائے اور محبت کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد باقی حصہ سورہ فاتحہ کا آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔